حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے پیغمبر اسلام حضرت حام علیہ السلام کی قبر مبارک ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے گاؤں روال میں واقع ہے۔ یہ علاقہ کوہستان نمک میں واقع ہے اور غریبوال سیمنٹ فیکٹری اور جوتانہ گاؤں کے بالکل قریب ہے۔ حضرت حام علیہ السلام کی قبر مبارک کی لمبائی 78 فٹ ہے اور اس قبر مبارک کی زیارت کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں۔ تو آج میں قارئین اور حاضرین کو یہ اس کا مکمل حدود اربہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ بھی حضرت حام علیہ السلام کی قبر پر آنا چاہیں وہ بآسانی پہنچ سکیں۔ اگر آپ لاہور اسلام آباد موٹر وے کی طرف سے سفر کرتے ہیں تو آپ کو للہ انٹرچینج پر جو ہے اتر کر پنڈ دادن خان کا سفر کرنا پڑے گا جو تقریباً 22 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد دریالہ جالب 18 کلومیٹر سفر ہے پنڈ دادن خان سے، اور وہاں پر غریبوال سیمنٹ فیکٹری کی طرف جانے والی روڈ پر آپ نے سفر کرنا ہے جو تقریباً 8 کلومیٹر کا سفر ہے۔ 8 کلومیٹر سفر کریں گے تو روال گاؤں آ جائے گا۔ روال گاؤں سے آپ نے 1 کلومیٹر مزید شمال کی جانب جانا ہے۔ وہاں پر روال گاؤں کے روحانی شخصیت حضرت پیر سید سجاد حسین شاہ رحمۃ اللہ کا مزار مبارک موجود ہے، اور وہاں ہی ایک چھوٹا سا بورڈ نصب ہے جس پر حضرت حام علیہ السلام کی قبر کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ وہاں سے 1 کلومیٹر سفر آپ نے مشرق کی طرف کرنا ہے جو کہ ناپختہ راستہ ہے، راستہ پختہ نہیں ہے۔ جس وقت آپ قبر مبارک کے نزدیک پہنچیں گے تو وہاں پر ایک قبرستان، قدیمی قبرستان آئے گا۔ اس قدیمی قبرستان سے گزر کر آپ نے حضرت حام علیہ السلام کی قبر پر پہنچ جانا ہے۔ یہ راستہ چونکہ 1 کلومیٹر کا ہے لیکن ناپختہ ہے، دور دراز سے باہر سے آنے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں یہاں پر اس علاقہ کے جو یونین کونسل سوال اس کے جو چیئرمین ہیں الحاج چودھری عبدالغفور صاحب، میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے یونین کونسل کے خصوصی فنڈ سے اس ناپختہ راستے کو پختہ راستے میں تبدیل کریں اور اچھا اور خوبصورت راستہ بنوائیں۔ وہاں پر بڑا بورڈ بھی آویزاں کریں تاکہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا پیش نہ ہو۔ اس وقت ہم پیغمبر اسلام حضرت حام علیہ السلام کی قبر پر موجود ہیں۔ آئیے اب ہم اوصاف کے ناظرین اور قائرین کو حضرت حام علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرواتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں حضرت حام علیہ السلام کی قبر روال کے نزدیک ہے۔ یہ ایک عظیم سرمایہ ہے ہمارے لیے، پیغمبر کی قبر ہونا باعث برکت ہے علاقے کے لیے۔ تو اس پہ ہم شکر گزار ہیں اوصاف کے چیف ایڈیٹر ملک ظہیر امان صاحب کا کہ جو اس کو ایک پیغمبر کی قبر کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کام حکومت پاکستان کا تھا کہ وہ اپنے اس عظیم پیغمبر کو یہ جو اوقاف کی نہ توجہ کا مرکز بن سکا، نہ ہماری گورنمنٹ کی کوئی توجہ اس پہ ہو رہی ہے۔ جہاں سے انہیں ذرے اعانت آتا ہے وہاں سے تو ان کی دیکھ بھال بہت ہوتی ہے، اور اگر اس قبر انور کو صحیح طریقے سے پراپر زیارت گاہ بنایا جائے لوگوں کے عام وہاں ہو تو یہ بھی ایک اوقاف کے لیے ذریعے آمدن بڑھ سکتا ہے۔ ہم ملک ظہیر امان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ادھر روال میں ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور یہ سمجھیں کہ یہ انسانیت کی دوبارہ جو تخلیق ہوئی ہے یہ ایک یادگار ہے، اور اس اسلام کی یادگار ہے۔ اس کے ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ توجہ دی جائے، یہاں پہ مختلف بورڈ آویزاں کیے جائیں، راستہ پختہ کیا جائے
تاکہ لوگوں کو زیارت کے لیے آنے میں دشواری نہ ہو اور لوگ یہاں آسانی سے پہنچ سکیں۔ میں شکر گزار ہوں ملک ظہیر امان صاحب کا، جنہوں نے ہمارے علاقہ روال میں حام بن نوح علیہ السلام کی قبر ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور لوگوں کو شعور دیا ہے کہ مزارات کا احترام کریں، اور وہاں اس مزار کے پاس ایک پرندے ہیں جو لوگوں اس قبر کی حفاظت کر رہے ہیں، اور علاقے کے لوگوں کے لیے بڑی وہ نیکی کا کام بھی ہے، جس سے لوگوں کو نیکی کا کام ملے گا اور عام لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ یہاں پہ قبر ہے، اور وہ زیارت کے لیے دور دور سے لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ اب ہم تحصیل پنڈ دان خان کے معروف مذہبی سکالر جناب حضرت علامہ قاری محمد بشیر طاہر صاحب سے حضرت حام علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میری معلومات ہیں یا جو دوست احباب سے ڈسکس ہوئی ہے، ایک منڈی بہاؤالدین کے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں عمر حیات گوندل صاحب، تو انہوں نے ایک کتاب کے اندر کچھ تفصیلات بیان کی ہیں۔ مثلا جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح جب آیا تو اس کے بعد جب وہ کشتی لگی ہے جودی پہاڑ، تو جودی پہاڑ سے مراد وہ کہتے ہیں یہ پنڈ دادن خان کھیوڑا کی کوستان نمک جو پہاڑ ہیں ان کے ساتھ وہ لگی ہے، اور ان کا ایک بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا جن کا نام حضرت حام علیہ السلام ہے، ان کا مزار ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارے علاقے پنڈ دادن خان میں روال، تو وہاں مزار موجود ہے۔ لوگ بہت سارے جانتے بھی ہیں اور کثیر تعداد نہیں بھی جانتے، تو ملک ظہیر احمد اعوان صاحب کی کوششوں سے بہت سارے لوگوں تک معلومات پہنچی بھی ہیں کہ وہ ان کی اولاد یہ پنڈ دادن خان اور یہ پاکستان انڈیا اس علاقے میں ہے۔ تو جو ان دوست احباب سے کبھی ڈسکس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کے 3 بیٹے تھے، تو 3 بیٹوں میں سے ایک حام علیہ السلام تھے، ایک سام تھے، ایک اور تھے، تو ایک کی جو نسل حام علیہ السلام کی ہے وہ یہ ہمارا پاکستان اور انڈیا اور یہ سری لنکا کا جو علاقہ ہے یہ ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ پاک کرے تو وہ واقعتاً وہی ہوں اور ایسا ہی ہو کہ حام علیہ السلام یہ عظیم پیغمبر کے بیٹے ہیں، تو یہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کے بارے میں اسٹڈی کریں، معلومات لیں، تحقیق کریں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس پہ توجہ دیں۔ ایسے بزرگوں کے یا ایسی ہستیوں کے مزارات وہ خود ایک ملکوں کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، عوام کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں۔ ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ملک ظہیر احمد اعوان صاحب کا، جنہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا اور لوگوں کی توجہ اس عظیم ہستی حضرت حام علیہ السلام کے مزار کی طرف دلائی۔